یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی عادت ہے، نوید خلد سناتی ہوا جو شام کی ہے۔ خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ برادران اسلام، شادیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک سال کے بعد رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں جو ان لمحوں میں اللہ کی یاد میں، نبی رحمت کی وفا میں اپنے دن اور راتیں گزاریں گے، وہ بڑے انعام والے ہوں گے۔ میں تمام دیکھنے والے، سننے والے عاشقان رسول کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بھی پچھلے 2 ماہ سے ایک بیماری میں مبتلا ہو کے بڑی مشکلوں کے ساتھ، یا اللہ کا کرم، نبی رحمت اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر نارمل اس روٹین میں آ گیا ہوں۔ ابھی بھی ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا 1 ماہ کی بالکل آئسولیشن کرنی ہے۔ میرے لیے بڑا انعام کہ رمضان المبارک میں اسی روٹین کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کرنے کی اور حق کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی میں نے ٹائٹل دیا ہے، عہد وفا۔ وہی عظمت اور انعام والے ہیں، وہی بڑے کامیابیوں کی منزلوں کی طرف جانے والے ہیں، جن کی نیتوں میں وفا کا رنگ بھرا ہوتا ہے، اور جن کی ہر سوچ میں اس عہد کی پاسداری کا عزم ہوتا ہے، وہ کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ اور یہ اعلان ہے میرے رب کا اور رب کے رسول کا، جس نے جس دور میں حضور آقا مدنی تاجدار سے وفا کی، حضور کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں اپنا کر اغیار کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ گمت خضرا کی طرف دیکھ کر اسے منزل بنایا، میرا رب ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، انہیں اپنی قربتوں کی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہی وہ عہد وفا ہے میرے دوستو۔ 1400 ایئرز اگو جب مکہ کی سرزمین پہ وہ نبیوں کا سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، مرسی فار دا مین کائنڈ، جب قدم رنجا فرماتے ہیں، اپنے نور کے جلووں سے کائنات کو حق کی روشنی کا پیغام عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ عہد وفا اس دور میں جس نے میرے نبی کے اس پیغام پہ لبیک کہہ کے اپنی سانسوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی قوتوں کو در مصطفیٰ پہ جھکا دیا، آج وہ بھی انعام والے بن گئے۔ اور میں ایمان سے کہتا ہوں، جو اس دور میں بھی، اس مادیت کے دور میں بھی میرے نبی کے وفادار ہوں گے، ختم نبوت کے پہرے دار ہوں گے، میرے نبی کی اداؤں کے علم بردار ہوں گے، میرا رب ان پہ بھی کرم فرمائے گا، جس طرح کے 1400 سال پہلے دی کمپینینز، highly purified personalities who sacrificed their lives to attain the love of Allah، اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے
दामन मुस्तफ़ा को अपनी मंजिल बनाया था, वो भी आला हो गए। और इस दौर में भी जो भी मोहब्बतों के साथ अपने नबी के वफादार होंगे, हर मुश्किल घड़ी में साबित कदम रहेंगे, मेरा ईमान है मेरा रब उन पे भी करम फरमाएगा। ये अहले ईमान वालों पे एक बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बात कर रहा हूं। मैंने दुनिया को देखा है। दुनिया की लज्जतों के लिए हमारे अंदर भी कुछ ऐसे गिरोह हैं जो अपॉर्चुनिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, जो हुकूमती आसाइशों के लिए, जो अपनी आसाइशों के लिए अपने दीन की अपनी इख्तरा के मुताबिक करते हैं। हम उनके साथ नहीं, हम उनके साथ हैं जो हर गर्मी में, हर सर्दी में, हर मुश्किल में मेरे नबी की अदा को और नबी की वफा को अपनी मंजिल बनाते हैं। खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, हमें उन्हें सलाम पेश करते हैं। हमें हुकूमतों और इन कुर्सियों की जरूरत नहीं, हमें तो नबी रहमत की गुलामी का फैज हासिल होना चाहिए। और इसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे भी यही जज्बात है, मेरा भी यही ईमान है कि इस अहद वफा को हमने निभाना है। और फिर ये रमज़ानुल मुबारक, ये बरकतों और रहमतों और जन्नम की आज़ादी का महीना जो हमें मिला है, इसका एक एक अमल अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत रखता है। नफल पढ़ो तो फर्ज का इनाम मिलता है, फर्ज पढ़ो तो 70 टाइम्स रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इनाम मिलता है। तो फिर हम उन लोगों के साथ हमें मुंसलिक होना चाहिए। और ये रमज़ानुल मुबारक का यह पहला अभी अफ्तार का वक्त करीब आने वाला है, तो मैं उसी के हवाले से कुरान अजीम सूरह बकरा में मेरा रब जो रहमान और रहीम है, जो कुल्ल शैइन कदीर है, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट कंपैशनेट एंड द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मेंशन रिगार्डिंग टू द फास्टिंग एंड रिगार्डिंग टू द मर्सी ऑफ दिस ब्लेसिंग मंथ। सूरह बकरा में मेरा रब ऐलान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। एक आया करीमा में ये ऐलान है कि ऐ ईमान वालो, फर्ज किए गए हैं तुम पर रोजे जैसे फर्ज किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, ताकि कहीं तुम जो है परहेजगार, प्योरीफाई बन जाओ। इसी आया करीमा के हवाले से आगे एलेबोरेट करूंगा, लेकिन इसे मैं फॉर माई व्यूअर्स who live in Europe and America, just translate it in English. So Allah Ta'ala mentioned in the glorious Quran regarding to the blessing of this month of Ramadan, the month of blessing, the month of spiritual reflections, the month of guidance, and the month of sincerity, the month of loving, and the month of the persons who have the opportunity, may Allah bless, to help the poor. ये सारी बरकतें हैं। उसी के हवाले से कुरान अजीम में रब फरमाता है सूरह बकरा में, Allah mentions in the Surah Baqarah in this verse, O believers, fasting has been made compulsory, obligatory for those as it was compulsory for those before you, so that you may become wise. So this is a clue and the sign to become a pious. Be practiced and steadfast in your prayers, and during this month of Ramadan, month of blessing, keep fasting if you are full healthy, so Allah allow and reward you. And इसी की बरकतों के हवाले से इस रमज़ान की एक मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशंस भी वो मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में ये तफसीर के हवाले से वक्त नहीं, सिर्फ रमज़ान जिसकी जमा सयाम है रोज़े की, और उसका मुफरद जो है सौम है, और लुगत में यानी कि लुगत में वर्डली मीनिंग्स में इसके मानी हैं कि हर उस चीज़ से बाज रहना जिसकी तरफ नफ्स कशिश महसूस करता हो, कि अपने आप को उससे बाज रखना, ये है। और दूसरा शरीयत के हवाले से अकॉर्डिंग टू द सुन्ना, उसमें मैं उसके मानी कि इंसान इबादत की नीयत के साथ सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक
ہر کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور عمل زوجیت سے پرہیز کرتا ہے، اپنی نگاہ کا روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کا روزہ رکھتا ہے، بیڈ بیہیویئرز، جسٹ abstain from the bad behaviors, bad speech and bad thinking، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھتا ہے۔ یہ اس کا شریعت کے حوالے سے اس کا ہے معنی۔ اور روزے کی مقصدیت، جو روزے کا دی ڈیسٹنی آف دا فاسٹنگ، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کی مقصد اعلیٰ کیا ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ تم سخت گرمی میں بھی تمہارے سامنے مشروبات پڑے ہیں، اعلیٰ کھانا پڑا ہے، ہر چیز پڑی ہے، تم روزے کی حالت میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے، اور ان حلال چیزوں کو بھی اپنے آپ سے دور رکھتے ہو۔ اور پھر سوچو کہ جن چیزوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، غیبت، برائی، حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا روزے کی حالت میں، کہا کہ جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، معاف کرنا، ان سے بھی اجتناب کرو گے اور بھوکا بھی رہو گے، نماز بھی پڑھو گے، قرآن بھی پڑھو گے، پھر یہ شرف قبولیت کا مقام حاصل ہوگا۔ اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث پاک حضور آقا مدنی تاجدار نے فرمایا ہے کہ یہ واضح طور پہ فرما دیا، یعنی جس نے جھوٹ بولنا، بد عمل کرنا اور دوسروں کی غیبت کرنا نہ چھوڑا تو اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں، پھر تیرا یہ بھوکا رہنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام حاصل نہیں اگر تم نے غیبت، برائی اور کسی کے خلاف باتیں کرنا نہ چھوڑی۔ یہی مقصد اعلیٰ ہے، دی ڈیسٹنی آف دا فاسٹنگ۔ کیپ ان یور مائنڈس ڈیورنگ دس منتھ آف بلیسنگ، یہ شان ہے۔ اور اسی کے حوالے سے حضور نے یہ بھی فرما دیا، یہ آگے آیا کریمہ میں اسی کے حوالے سے کہ اتنی سختی نہیں اسلام میں، اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا ایک ایسی بیماری کرونک ڈیزیز اور ایکیوٹ ڈیزیز جو ہے کہ اٹ از فاٹل فار یور ہیلتھ، فار یور لائف، تو اللہ نے یہ 1400 سال پہلے اس قرآن میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے، ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند روز، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، یہ میرے رب نے اعلان کیا ہے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے ان دنوں میں رکھ لے۔ اور یہ نام ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٌ، اور جو لوگ ایسے بہت مشکل میں، ایسی بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے ذمہ فدیہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ کتنی بڑا شان، اور جو خوشی سے زیادہ اسے دے سکے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اگر فدیہ سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، تو یہ قرآن میں میرے رب نے جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور عطا کر دے۔ یہ اس مہینے میں میرے رب نے برکت اور فیض کے لیے کتنا انعام عطا کر دیا گیا ہے۔ اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر بیمار ہو، نہیں رکھ سکتے، فدیہ کر دو، زیادہ کرو گے خدمت غریب کی اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ mentions in this glorious Quran regarding to the peoples who are ill or who are in traveling۔ اور اسی کے حوالے سے یہ میں تھوڑا سا انگلش میں بھی آپ کو بتا دوں، number of days but who may sick among you or can be on journey shall fast similar number on other days, and those who have no strength, they should therefore feed the needy and the poor, whose gives more voluntarily than that is better for such one, and if you fast it is better for you, and if you know۔ وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے، جو استطاعت رکھ سکے میک اینڈ جسٹ شوڈ بی فاسٹ،
If you are not able, you are with some chronic or acute disease, or are not able, an old person's breastfeeding woman, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا انعام ہے. پھر آگے بات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا, یہ قرآن کی برکتیں بھی اس رمضان میں آئیں, اور others divines book which Allah bestowed to different prophet different times, وہ بھی رمضان المبارک میں توریت, انجیل, the New Testament and Old Testament, یہ ساری, اور سیدنا ابراہیم پہ جو نزول ہوئی وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں اتاری گئیں. یہ بھی علماء نے یہ اس میں منشن کیا ہے. اور رمضان is the month in which Quran was sent down as a guidance for the mankind. یہ کہ صرف کلمہ پڑھنے والے کی نہیں, for all humanity. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, for mankind, and which clear the sign of guidance and discriminations between right and wrong. یہ شان عطا کی گئی ہے اس رمضان المبارک میں. میرے رب نے اس قرآن میں اس کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ یہ استطاعت رکھو تو روزے رکھو, تمہارے لیے بہتر ہے. فدیہ کرو اور جو مقرر ہے اس سے زیادہ دو اور تمہارے لیے بہتر ہے. It is mentioned in this glorious Quran. اور اگر تم بیماری میں ہو, سفر میں ہو, اس کے لیے ریلیکسیشن بھی کر دی گئی ہے. تو یہی وہ انعام کا یہ عہد وفا ہے میرے دوستو اس رمضان المبارک میں. اور اسی کی ایک تفسیر اور میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تفسیر مزری میں اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ رمضان قمری مہینے کے حوالے سے ہے. سردیوں میں بھی آتا ہے, بہار میں بھی آتا ہے, خزاں میں بھی آئے گا, گرمیوں میں بھی. لیکن جب اس وقت سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت کا حکم ہوا تھا تو وہ گرمی کا وقت تھا. اور اس وقت پھر دیکھیں کہ غزوہ بدر میں عاشقان رسول ایمان والوں نے 17 رمضان میں اس گرمی میں بھی روزہ رکھ کر جہاد کیا ہے. اور حضور نے اس کے لیے ریلیکسیشن فرمائی. جب فتح مکہ میں جب جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا آج روزہ جو ہے اسے افطار کر دو. وہ گرمی کا وقت تھا اور جہاد کے لیے جانا تھا, تو اس کے لیے بھی یہ حکم فرمایا ہے, جس میں حضرت سعید بن جبیر نے اور مختلف صحابہ نے اسے جو ہے حضور کی حدیث کو نوٹ کیا ہے. وقت کم ہے, صرف یہ میں نے بتا دیا. حضرت ابن عباس نے بھی حکم اسی کے متعلق آپ نے بتایا. اور یہ حکم ہوا تھا کہ جب یہ رمضان کی فرضیت کا حکم ہو گیا اور روزوں کی حالت میں بدر میں عاشقان رسول نے جو ہے وہ معرکہ کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت یہی ہے, رمضان جو کہ روزے جب نازل ہوئے تو اس سے پہلے حضور عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے. 3 روزے وہ واجب تھے. عرب کے دور جاہلیت میں بھی ان کا یہ سلسلہ تھا. اور جب مدینہ طیبہ میں حضور ہجرت فرما کے آئے تو وہاں کے لوگ جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے. تو آپ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس وقت بنی اسرائیل کو یہ بربیت سے نجات ملی تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی برگاہ میں شکرانے کے عاشورہ کے روزے رکھے تھے. تو حضور نے فرمایا تو پھر میرا حق زیادہ ہے ان پہ, تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے. اور جب یہ حکم ہو گیا رمضان المبارک کے روزوں کا تو پھر آپ نے فرمایا جو جس کا جی چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یہی ہے کہ حضور نے ایک دفعہ اعلان کر دیا عاشورہ کا روزہ رکھو, اور جس نے کچھ کھایا ہے اب اور نہ کھائے, اور جس نے ابھی نہیں کھایا وہ اپنی اور بالکل نہ کھائے, اور شام تک یہ عاشورہ کا روزہ رکھا گیا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اور اسی طرح امام احمد, امام داؤد, امام حاکم نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے معاذ بن جبل سے. اور عاشورہ کا روزہ ہر مہینے میں 3 روزے واجب ہونا روایت کیا ہے. لیکن جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی رمضان المبارک تو وہ منسوخ کر دیے گئے. ایام معدودات سے مراد رمضان کا مہینہ ہے. اور میرے دوستو یہ مختصر سے حوالے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کی ذہنوں میں یہ بات ہو کہ یہ کوئی یہ افسانے نہیں. Allah himself mentioning regarding to the glory of this month of Ramadan. اور یہ رمضان کی برکتوں کا فیض ہے.
اور رمضان المبارک جو سحر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بندہ اس کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اور اس رمضان المبارک میں یہ انعام ہے، منتھ آف گائیڈنس ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے حضور آقا مدنی تاجدار کے سینہ مبارک میں، اور وہ قرآن جو حق اور باطل کی نشاندہی کرتا ہے، اچھائی اور برائی کا انڈیکیٹ کرتا ہے، اور یہی وہ رمضان is a spiritual reflections for the believers, and Ramzan al-Mubarak gives the message of peace and love. Ramzan al-Mubarak gives you the strength and power and patience during this month, and also it's a month of sabr, month of patience, month of love, month of forgiveness, and month of self-discipline, month of self-management, month of self-control, month of sacrifications, and month of empathy for those who are less fortunate. Please help the poor. Generosity, it is a great generosity, and it is a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah ta'ala forgive us opportunity to maintain and to practice during this month of Ramadan recitation of Quran and recitation of zikr. It will help you a lot. It will strengthen your spiritual life. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت حاضری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرما لے. اس عشرہ رحمت کے صدقے، یہ 10 دن رحمت کے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہ دعا کریں، ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے. یہ کووڈ جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اسے آسان اور ایزی نہ سمجھیں. میں اس میں سے گزرا ہوں، میری فیملی گزری ہے، بہت سے لوگ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما، اور جو میڈیکل SOPs اور جو پریکاشنز بتائی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پہ کرم فرما، ہمارے ارادوں پہ پختگی اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مولا کہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور اس رمضان المبارک میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.